تم کیا کیے ہو؟ ظلم کیے ہو، ظلم اٹھا رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بغاوت کر چکے ہو، اس کے رسول سے بغاوت کر چکے ہو، نیک لوگوں کا راستہ چھوڑ کر کے برائی اور کلم کھلا اللہ جل شانہ کے مقابلے میں تم کھڑے ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حال کیا ہے؟ وہ تمہارے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا، ان سب کے باوجود نا امید نہ ہو۔ اور کس چیز سے؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف تم کو معاف کر دیں گے، سزا نہیں ملے گی، نہیں، من رحمت اللہ، اوپر سے اللہ کی رحمت، اللہ کی دولت، اللہ کی محبت اور اللہ جل شانہ کی جو نعمتیں اس نے تیار کر رکھی ہیں وہ سب ملیں گی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ، آگے دیکھیے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو۔ ایک کافی تھا، لیکن مطلب جمیعاً، سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ جمع پونجی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے گناہ کے، جو کچھ جمع ہے تمہارے پاس گناہ باپ کے گھڑے جو تم نے تیار کر رکھے ہیں، اللہ رب العزت والجلال اسے معاف فرما دے۔ اور یہ بتائیے اس اللہ جل شانہ سے کسی کو محبت نہ ہو تو کتنا بڑا وہ انسان برباد ہے، کتنا بڑا باغی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہو، جس کی عزت لوٹی ہو، جس کے گردن پہ تلوار چلائی ہو، جس کے خلاف سازشیں کی ہو اور جس کے حکم کو نہ ٹالا ہو، دنیا کا قاعدہ تو یہی ہے، دنیا کا طریقہ یہی ہے کل۔ وہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو گئے، ایک چھوٹی سی بات نہیں مانی، خصوصاً کوئی پاورفل آدمی ہو اور کوئی حاکم ہو اور اس کا اپنا بنایا ہوا قانون ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا النگھن کرنے سے وہ اور زیادہ بفر جاتا ہے۔ اور دنیا کا قانون تو یہ ہے کہ باغیوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ قانون کو، یہی نہیں کہ قانون کو توڑا بلکہ قانون کو نہیں مانا اس نے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رحمت للعالمین تھے، ساری انسانیت کے لیے رحمت تھے، آپ میرے بندوں سے کہیے، کیا کہیے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ظلم اٹھا لیا ہے اپنے پر۔ ایک بات یاد یہ بھی رکھنی چاہیے کہ ظلم کرنے والے دوسروں پر ظلم نہیں کرتے۔ الظلم و ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن جو کچھ بھی ہوگا، سب سے بڑا ظالم کون ہوگا اور سب سے بڑا مظلوم کون ہوگا؟ سب سے بڑا جس پر ظلم کیا ہے، سب سے بڑا ظالم جس نے ظلم کیا ہے وہ، اور اس کے کوئی راستہ نہیں۔ ظلمات ایک دو اندھیرا نہیں ہے، ایک دو اس کے لیے راستہ بند نہیں، سارے راستے اس کے لیے بند ہیں۔ ظلمات یوم القیامہ۔ تو دنیا میں آپ چھوٹا سا حق کسی کا مانیں، بڑا سا کسی کا حق مانیں، آپ کسی پر اپنی طاقت کے بل پر اس کی عزت لوٹ لیں، اس کے جاہ و منصب کو ختم کر دیں، اس کا مال و منال آپ لوٹ لیں، اس کو بڑی مجلس میں بے عزت کر دیں، اس کا خیال نہ رکھیں، تو کون ذلیل ہوا؟ ذلیل وہ شخص ہوا جو کیا ہے؟ ظالم وہ ہے جو اصل مظلوم وہ ہے جس نے ظلم کیا ہے۔ کیونکہ ظالم کو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آ کے اللہ جل شانہ جب دیکھیں گے بندوں کو، اور ایک بندہ آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من المفلس، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہی، آپ سوال بھی کبھی کبھی کرتے تھے، لوگ بھی کبھی کبھی سوال کرتے تھے، آپ کو پوچھا من المفلس،
میری اس امت میں بتاؤ کہ سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ غریب کون ہے، سب سے زیادہ مسکین کون ہے، اس کے پاس کچھ نہ ہو، سب سے غریب آدمی۔ صحابہ نے فرمایا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سوسائٹی میں، اس امت میں، دنیا میں تو اسی کو غریب سمجھتے ہیں، اسی کو محتاج سمجھتے ہیں۔ مفلس یعنی جس کے پاس دیکھنے کا پیسہ نہ بیٹھا، تو کہا کہ جس کے بعد درہم دینار گھر دوار کچھ نہ ہو، تو وہ آدمی سب سے بڑا مفلس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ افعل مفلس فی امتی، کہا کہ دنیا میں جانتے ہو کون مفلس ہے؟ سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ مظلوم، سب سے گرا ہوا، سب سے زیادہ بے پیسے کا، سب سے زیادہ بے عزت اور بے وفا اور بے حیثیت کون ہے؟ جو قیامت کے دن آئے گا اور قد شتم ھذا، فلاں کو ٹانٹیاں گانے دی، وقد اخذ مال ھذا، اور اس کسی کا اس نے مال لے لیا، اسی کی چلتی تھی، باس بنا ہوا ہے، جیسے چاہتا ہے کر لیتا ہے، اور فلاں کی عزت دے دی اس نے، فلاں کی بھلی مجلس نے ایکسپٹ کر دی، یعنی دبک گئی اپنی ہر جگہ اس کی چلی، اور مال اس کا ہر جگہ چلا، جس طریقے سے چار لوٹ کسوٹ لیا، سارے علاقے کے چور اسی کے اشارے پر چلتے ہیں، ساری دنیا میں اسی کی چودراہٹ چلتی ہے، اس کے علم کے سامنے، اس کے عقل کے سامنے، اس کی چودراہٹ کے سامنے، اس کے مال کے سامنے، اس کے لشکر کے سامنے، اس کی طاقت کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکا۔ تو سارے خزانے تو اس کے پاس ہیں، سب پاور تو اس کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، وہ جن کو چوس کے ختم کیا ہے، اور وہ جن کو ٹھوکروں میں رکھنے کے لائق بھی نہیں سمجھا، گرے پڑے لوگ ہیں، الٹے موٹر سائیکل بھی لڑا دیا، الٹے کار سے مار بھی دیا، اور الٹے تیزی سے گاڑی سے نکلے اور ایک سواری کو دو چار بار تھپڑ مار دی۔ کہا کہ کون ہے المفلس؟ تو صحابہ نے بتایا کہ دنیا میں تو ہم لوگ یہی جانتے ہیں، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو مارا سکھایا ہو، بگایا ہو، مفلس ہے، کچھ نہیں، اس کا کوئی پرسان بیچارہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، جس کو گالیاں دی ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا ظالم ہے تو کبھی تو نماز پڑھنے آیا ہوگا، کبھی کسی کا کچھ فائدہ بھی پہنچا دیا ہوگا، کبھی کچھ نہ کچھ اچھائی کی ہوگی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے تو بہت نیکیاں کی ہیں، گناہ اگر ہے، لوگ مجھے برا کہتے ہیں، تو کچھ تو میرے پاس اچھائیاں ہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ تھوڑے نہیں چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا تو دیں گے۔ سنیے آپ بہت قل یا عبادی الذین، جو آج آپ سن رہے تھے تلاوت، وہاں کیا ہے؟ اب اس کے دیکھا جائے گا کہ کوئی نیکی اس کے حصے میں ہے، نیکیاں کچھ کر رکھی ہے، اب پتہ چلا کہ بڑا بڑا حج کیا تھا، حج ایسے ہی قبول نہیں، وہ نیکی تو ایسے ہی قبول ہوگی، روزہ رکھا ہے، نماز، حج، زکات، بہت سارے لوگوں کو کھلایا پلایا، تو وہ سب تو فجعلناہ حباء منثورا، ہم تو ایسی نیکی کو جو ظلم سے، ظلم کے پیسے سے، ظلم کے کسی بھی طرح سے کیا گیا، حباء منثورا، جیسے کوئی چیز ریت اور بالو یا دھواں جیسے اڑا دی جاتی ہے تیز ہوا میں، پتہ نہیں چلتا کہاں چلی گئی، ویسے ہی اس کا روزہ، نماز، حج، زکات، اس کا خیرات ہے۔ لیکن کچھ نیکیاں جو دل سے اس نے کی ہوں گی، ظالم لوگ بھی کرتے ہیں، اور مالدار جو بہت لوگوں کا سود کھاتا ہے، کچھ اس کا نفس المال ہوتا ہے، تو وہ کچھ نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، اور کم نہیں ہوں گی۔ وہ لوگوں کو ستایا ہے، مارا ہے، تو ایسا نہیں کہ مکمل معافی تھا، بہت کچھ دیکھے گا کہ اس کے پاس گناہ ہے، تو بہت سی نیکیاں بھی ہیں، دولت بھی بہت کما رکھی ہے اس نے،
تو یؤخذ من مالہ اور من حسناتہ، کہا جائے گا کہ یہ جو نیکیاں اس کی نظر آ رہی ہیں جو ختم ہو گئی تو ہے وہ بھی بہت ہیں، لیکن دے دو اس کو گالی دیا تھا، اس کو دو، اس کو ستایا تھا، اس کو مارا تھا، اس کو اس کی عزت لوٹی تھی، اس کو حقیر سمجھا تھا، تو کہا کہ نیکیاں اس طریقے سے اس کی جب بچنے لگے گی تو کچھ بچے گا نہیں۔ اب یہ بتائیے کہ اصلی دن یہ 4 سال کی 50 100 سال کی زندگی نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کا مقام کس کو مل رہا ہے؟ اس مظلوم کو نیکیاں ملی، اس کے بدلے میں کچھ تھا ہی، 1 روپیہ تھا ہی نہیں، تھا وہ بھی ظالم نے لوٹ لیا تھا، عزت تو جان تو تھی نہیں اس کو، اب اس کو ملا ہے نیکیاں مل گئی تو آرام مل گیا ہمیشہ کے لیے۔ 50-60 سال والا معاملہ نہیں، 50 سال تک اپنے دل کو صاحب آگے آنکھ جھپکائیں گے اس سے بھی او فی عشیۃ او ضحاہا، یہ ضحا کو جب آپ صاحب پڑھتے ہیں فی عشیۃ او ضحاہا، کہا کہ پوچھا گیا کہ کأنہم لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہ ایسا ان کو لگے گا 200 سال 900 سال جینے والا 60 سال جینے والا، وہ اس کو ایسا لگے گا کہ شام کا سجلوکا جو ہوتا ہے، دیکھیں ایسے تھوڑی دیر میں سورج تو ڈوب گیا، بات رہے تو ڈوب گیا، پتہ ہی نہیں چلا، تو کہا کہ ایسا لگے گا کہ کل اس کی 900 سال کی زندگی کتنی، اور ضحاہا یا دن میں تھوڑا سا وہ کھیلنے نکلا فیلڈ میں تب تک پتہ چلا کہ یہ تو بہت وقت چلا گیا، یہ تو 9-10 بج گئے، 10 بجے حافظ نہ ہونا چاہیے، تو تھوڑا سا صبح کا وقت معلوم ہوگا یا تھوڑا سا شام کا معلوم ہوگا، دونوں ملا کے نہیں ہوگا، اتنا ہی دنیا ہے۔ اب یہ بتائیے وہ ہے یا ہمیشہ ہمیشہ جو رہے گا؟ تو یہ ظالم اس کو کیا ہوا؟ مظلوم جو ہے اصل میں وہی حق والا ہے، وہ مظلوم نہیں، مظلوم یہ جس نے ظلم کیا ہے، اس کا اس کے بعد کیا ہوگا آپ ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ ہوگا کہ کہا کہ اللہ جل شانہ یہ تو اس کا مزاج ہی ایسا تھا، لوگوں کا حقیق سمجھنے ہیں، تو ساری نیکی تو ختم ہو گئی، پہاڑ کی طرح نیکی بھی کمائی تھی اس نے، تو کہا کہ اب اس ظالم کو دیکھو کچھ نہیں بچا، کہا کچھ نہیں بچا تو سیدھے یہ جہنم میں لائق ہے، تو کہا کہ دیکھو ان بیچاروں کو، ان پر کچھ انہوں نے ضرور کچھ گناہ کیا، جس کو گالی دی تھی اس نے کچھ ضرور گناہ کیا، وہ کام رہا ہوگا کہ بھائی ہمارے سے کوئی گناہ ہے، نیکیاں تو مل گئی لیکن میرے کچھ گناہ ہیں، کچھ نہ کچھ جہنم میں چلنا پڑے، تو کہا جائے گا کہ اس کے گناہوں کو لے کر اس کے ستاوے ظالم، جس کو گالی دیا تھا، جس کو یہ کیا تھا، اس کے بعد بھی لوگ بچے رہے، ہم لوگ ایک سانس میں پورے عربوں کو پورا کر دیتے ہیں، ایک سانس میں سارے لیڈروں کو پورا کر دیتے ہیں، ایک سانس میں سارے علماء کو پورا کر دیتے ہیں، ایک سانس میں سارے، کہیں نصیحت کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں، حقیر سمجھ کر کے نہیں، برا سمجھ کر کے نہیں، ارشاد اور رہنمائی کی طور پر، لیکن دل میں آپ یہ وعدے میں ہے تو کیا ہے، نماز پڑھ کے گئے، وہ بیچارہ 4 رکعت تراویح پڑھ کے نکل گیا، 8 بجے سے امام کے ساتھ نکلے ہیں اور صرف لوگوں پر خوف سے مار رہے ہیں، سب کو حقیر سمجھ رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہرگز نہیں، اللہ قبول فرما لے اس کو، ہاں زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں کس مصیبت میں ہے، کس کا بچہ بیمار ہے، کیا ہے، تو یہ جذبات ہوں اور اس کے لیے جذبات اگر اکیلے میں مل کے نہیں کر سکتے تو دعا کر دیجیے کہ اتنی فضیلت والی رات، اتنی فضیلت والی رات جس میں اللہ کے نبی نہ سوتے تھے نہ سونے دیتے تھے اور رات کا کوئی حصہ اس میں ملا جا کے نہیں، اور 80 سال کی خوشخبری رسول آتے تھے، 80 سال سے زیادہ عبادت کی، تو اس ناحیے سے آپ سوچ سکتے ہیں، اس ناحیے سے کر سکتے ہیں، ورنہ بیجا گناہ ہے، بیجا لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، یہ سب چیزیں اس کے سارے گناہ لوگوں کے لے کر کے سارے اتنے بیٹھے ہیں، سب کا لے کر کے ساری پہ سنا ہے۔ اب یہ بتائیے حقیقت میں بیچارہ کون ہے، مظلوم کون؟ یہ کرسی پر بیٹھے فوج ہمارے وہ صاحب، وہ دولت دے کر کے جو اترار ہے وہ صاحب، بڑے ان کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے، یا وہ ہے یہ مظلوم ہے، دنیا کا سب سے زیادہ مارا ہوا گرا ہوا انسان ہے۔